أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم القرآن الكريم: وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلی رمضان کو ایک گزارش آپ لوگوں کی خدمت میں بندہ حقیر نے کی تھی، وہ یہ کہ درس تفسیر قرآن، درس فہم قرآن، اگر سوال و جواب کا سلسلہ ہو تو بہت ہی بہترین کام ہے. یہ خوشائند بات ہے کہ کچھ جوانوں نے اپنے سوالات مجھ تک پہنچائے. واقعاً انتہائی خوشی ہوئی مجھے کہ جوان حضرات یہاں پہ جو تشریف فرما ہیں وہ ان معانی قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں. بہت اچھی بات ہے. میری مزید گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی کوئی بھی سوال پوچھنا ہو درس کے حوالے سے تو بندہ حقیر خدمت کے لیے کسی بھی وقت حاضر ہے انشاءاللہ. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ خدا جہاں پر اپنی کتاب کو اپنے نام سے شروع کر رہا ہے، اور اس کتاب میں بھی، اس جملے میں بھی، اس فقرے میں بھی اللہ کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہمیں کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا شناسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پوچھنے والے کی گزارش یہ تھی کہ آسان الفاظ میں ذرا سمجھائیں کہ خدا شناسی کی اہمیت کیوں زیادہ ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ لوگوں کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کیوں پروردگار عالم کتاب الہی کی ابتدا خدا کے نام سے یعنی اللہ کے نام سے کر رہا ہے، اور اس کی اہمیت دینداری میں، دین اسلام میں اتنی زیادہ کیوں ہے. ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. فرض کریں، آپ لوگ سب غور سے سنیں اور میرا ساتھ دیں. فرض کریں آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ایک عمارت کی تعمیر آپ کرانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ بنانا جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں. آیا بنیاد کے بغیر دیوار کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں. بنیاد کے بغیر چھت آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں.
روغن پینٹنگ وغیرہ بنیاد کے بغیر لانے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت صحیح و سالم رہتی ہے، تو وہ در حقیقت اس بنیاد کی وجہ سے ہے جسے ہم سب سے پہلے تعمیراتی کام میں بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ہے۔ اور فرض کریں کہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ریاضیات سیکھنا چاہتا ہے یا اردو زبان سیکھنا چاہتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے حروف کے بارے میں پتا ہو، الف بے کے بارے میں پتا ہو، اردو کے قواعد کا اسے پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا۔ جس طرح سے ایک عمارت میں بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہتی، بلکہ میں کچھ یوں کہوں بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی طالب علم بغیر حروف شناسی کے نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اسی طرح سے خدا شناسی کے بغیر نہ دین آپ سمجھ سکتے ہیں نہ دین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ اول الدین معرفتہ، دین کا سب سے پہلا حصہ اگر دیندار بننا چاہتے ہو، دین شناس بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا قدم اگر آپ اٹھانا چاہتے ہو تو وہ کون سا ہے؟ معرفت و شناخت پروردگار عالم ہے۔ بغیر اس کے عمارت کھوکھلی کیا عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، گر جائے گی عمارت۔ اسی لیے قرآن کریم کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ خدا شناسی کے بغیر دینداری کا کوئی معنی باقی نہیں بچتا، دین اساساً کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اگر اس میں توحید نہ ہو۔ اسی لیے دین کا جو مضبوط اور سب سے ٹھوس کلمہ ہے، جسے امام رضا اللہم صلی فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سے ائمہ اہل بیت نے تواتر سے روایت کی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ٹھوس اور مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل فیہا امن من عذابی، اور جو بندہ اس ٹھوس اور مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ توحید کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ وہ بنیاد ہے عمارت دینداری کے لیے، وہ بنیاد ہے دین کی بلڈنگ کے لیے، عمارت کے لیے۔ اس کے بغیر دین کی عمارت بن ہی نہیں سکتی، کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سوال انہوں نے کیا تھا، اس کا جواب آسان الفاظ میں ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حمد کے حوالے سے جاری و ساری ہے، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر 3 مطالب کی طرف آج اشارہ کرنا پسند کروں گا۔ پہلا مطلب یہ کہ جب پروردگار عالم کی تعریف اور ثنا ہوتی ہے اس کائنات میں، تو اس کی 2 منزلیں ہیں، 2 رتبے ہیں۔ خود حمد و ثنا کی کتنے رتبے ہیں؟ 2 رتبے ہیں، 2 منزلیں ہیں، درجے ہیں، آپ جو کہنا چاہے کہیں۔ درجہ حمد جو حمدی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ پہلا درجہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک عمومی درجہ ہے، ایک عمومی منزل ہے، جس میں صرف اور صرف انسان تعریف پروردگار عالم نہیں کرتا، جنات تعریف پروردگار عالم نہیں کرتا، بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ، ذرے سے لے کر کہکشاں تک، انسان سے لے کر عالم ملکوت میں ملائکہ تک، سب مل کے خدا کی ثنا اور خدا کی تعریف میں مصروف ہے۔ یہ حمد و ثنا کا
حمد و ثنا کی پہلی منزل ہے، پہلا درجہ ہے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے مثلا فرشتوں کے حوالے سے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے، تمام کے تمام فرشتے خداوند تبارک و تعالیٰ کے حمد کو لے کر تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح یعنی کیا؟ تسبیح یعنی وہ حمد و ثنا پروردگار عالم کا جس میں سب کے سب شریک ہیں، انسان، جنات، جاندار اور غیر جاندار، حتی غیر جاندار بھی تسبیح خداوندی کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا درجہ ہے یہ تنزیہ و تقدیس خداوند تبارک و تعالیٰ کا کام کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ آسان الفاظ میں انسان مثلا جب تسبیح پڑھتا ہے، مثلا تسبیحات حضرت فاطمہ الزہرا میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اجر لینا تو ہمارا کام نہیں ہے نا۔ معنی کیا ہے سبحان اللہ کا؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعریف جو ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان پہلے درجے میں، پہلی منزل میں جب حمد خداوند تبارک و تعالیٰ بجا لاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جاہل نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہے۔ تمام کے تمام نقائص اور عیوب کو جب آپ ختم کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ خدا یہ نہیں ہے، خدا یہ نہیں ہے، خدا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا، لا 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 لگانا، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تسبیح تسبیح کہ ہم ذات پروردگار عالم کو منزہ قرار دیتے ہیں، پاک و پاکیزہ قرار دیتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے۔ ہر قسم کا نقص آپ کے ذہن میں آئے جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ بارگاہ پروردگار عالم کی ذات سے نفی کرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تعریف کا کیا ہے؟ تسبیح۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ منزہ قرار دینا پروردگار عالم کو، پاک و پاکیزہ قرار دینا۔ کن چیزوں سے؟ ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے۔ اور یہ تسبیح صرف انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ تعریف صرف انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا قرآن کی آیت ہے کہ ملائکہ بھی یہ تسبیح انجام دیتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، قرآن کی ایک اور آیت ہے وَالرَّعْدُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، گرج آسمان پہ، گرج خلوق بار بوجھو، خلوق بار ان میں پن کو صرف بلکہ کچھ بھی نہیں پن تسبیح ہے خدا بھی نہیں پن۔ وَالرَّعْدُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، خداوند تبارک تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن صریح الفاظ ہیں۔ اب اس سے ایک بڑی آیت میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتا ہوں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے عالم وجود میں، کائنات میں، جو اس کی تسبیح نہیں کرتی ہو۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے بنی نوع بشر تم اس تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ تمہارے سمجھنے سے قاصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ تسبیح نہیں کرتے ہیں۔ ہر ذرہ کائنات کا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، خاک کے ذرے سے لے کر بلکہ ایٹم کے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ سے لے کر بڑے سے بڑے کہکشاں تسبیح خداوندی انجام دے رہے ہیں، تسبیح خداوندی انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ تعجب نہ کریں کہ غیر جاندار چیزوں میں بالکل شعور نہیں ہوتا۔ قرآن کے منطق کے لحاظ سے غیر جاندار چیزوں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ کیسے غیر جاندار چیزوں میں شعور ہوتا ہے، کیسے غیر جاندار چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ دو مثالیں دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ قرآن میں ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنے پیغمبر داؤد کو ایک فضیلت بخشی ہے. یعنی کون سی کتاب؟ حضرت داؤد کا نازل صوفی شعبود جو پر جو زبور کتاب. اس کے بعد خدا کیا فرماتا ہے؟ یہ فضیلت ہم نے بخشی داؤد کو. یا جبال، اے پہاڑوں، اور سے سنیں یہ بلک کن، خدا سنو مخاطب ہو بلک کن، یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلِنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اے پہاڑوں اور پرندوں داؤد کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ. کیا مطلب ہے دہرانے کا؟ اوبی معہ والطیر، اے پرندوں، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ. یعنی اگر داؤد سبحان اللہ کہے تو تم اپنی کائناتی زبان سے بھی کہو سبحان اللہ. اور داؤد سنتے بھی تھے. داؤد علی نبینا وعلیہ آلاف التحیت والثناء سنتے بھی تھے. واضح ہے قرآن میں. اسی لیے بہت ساری آیتیں ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ نہ صرف جاندار بلکہ غیر جاندار چیزوں میں بھی، پتھر میں، شجر میں، مدر میں، ساری چیزوں میں شعور ہوتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تسبیح پروردگار عالم بجا لاتے ہیں. اور تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی پورا کائنات تسبیح میں مصروف ہے. پورا کائنات تسبیح میں مصروف ہے. اور انسان اگر گناہ کرے تو ساختار کائنات کے برخلاف ہو جا رہا ہوتا ہے. گناہ کا مطلب یہ ہے. تو پہلی منزل کون سی تھی حمد کی؟ تسبیح. اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ قرار دینا رب کائنات کو ہر قسم کے نقص و عیب سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے برائی سے پاک و پاکیزہ قرار دینا. ایک اور مثال دیتا ہوں، میں نے کہا تو دو مثالیں دوں گا کہ غیر جاندار چیزوں میں بھی شعور ہوتا ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ رسول اکرم ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ مسجد نبوی میں شروعات میں ایک عمود کو، یعنی ایک چیز جو عمود لا عبوس لا ستون، ایک ستون پلر، مثلا ستون، عمود، پلر جو بھی ہے، اس پر ٹیک لگاتے تھے اور اپنا خطبہ فرمایا کرتے تھے. اس ستون کا نام تھا حنانہ. اس ستون کا نام کیا تھا؟ حنانہ. صحابہ کرام نے ملاحظہ کیا کہ رسول خدا کو خطبہ فرماتے فرماتے تھک جاتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ایک ممبر رسول خدا کے لیے بنایا جائے. ایک ممبر رسول خدا کے لیے بنایا جائے. خوب ممبر بناتے ہیں اور رسول خدا اس ممبر پر چڑھتے ہیں اور اپنا خطبہ دینا وہ شروع فرماتے ہیں. اتنے میں جو لکڑی تھی، جو ستون تھا، اس سے رونے کی آواز آتی ہے. اس ستون سے رونے کی آواز آتی ہے. سب حیران ہیں کہ کوئی جاندار تو یہاں پہ نہیں ہے، آواز لکڑی اور پتھر سے آ رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غیر جاندار چیزوں میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے شعور رکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اس کے ادراک سے، اس کی سمجھ سے کیا ہے؟ قاصر ہے. مولانا رومی نے شعر میں لکھا ہے نا اسی واقعے کو، فارسی میں ہے: بن وقت نور مصطفیٰ ان استن حنانه را کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. اس نور مصطفیٰ نے لکڑی اور پتھر کو بھی رونے کا ہنر سیکھ دیا، وگرنہ وہ صرف اور صرف ایک لکڑی ہی تھی اور کچھ تو
یعنی غیر جاندار چیزوں میں بھی شعور ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے. یہ پہلا رتبہ ہے کس چیز کا؟ حمد و ثنا کا، جہاں پر انسان اور تمام موجودات، تمام کے تمام عالم وجود میں، پوری کائنات میں جتنے بھی موجودات و مخلوقات ہیں، سب مل کے حمد و ثنا کرتے ہیں. اس رتبے کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح. تسبیح. دوسرا رتبہ کون سا ہے؟ دوسری منزل کون سی ہے؟ یہ ایک ایسی منزل ہے، یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے جہاں صرف اور صرف انسان جا سکتا ہے. انسان جا سکتا ہے. اگر انسان تعریف خدا کے پہلے مرحلے تک اپنے آپ کو نہ روکے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دل میں معرفت خدا کو بڑھاتا چلے تو وہاں پر نفی کے ذریعے سے خدا کی تعریف کرتا تھا، یہاں پر اس بات کے ذریعے سے وہ خدا کی تعریف کرنے لگتا ہے. یعنی کیسے؟ وہاں پر وہ لا بولتا تھا، یہاں پر وہ بولتا ہے کہ خدا کیسا ہے. وہاں پر وہ بولتا تھا خدا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں پر آ کے وہ بولتا ہے کہ خدا ایسا ہے، ایسا ہے، میرا خدا ایسا ہے. یہ خصوصیت انسان کے لیے ہے. وہ کیسے؟ انسان جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ جمال و کمال الہی کو مشاہدہ کرنے لگتا ہے. یعنی یہ معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ خدا ہر چیز پر علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب وہ خود بولتا ہے اسے خدا کا مظہر لگتا ہے. جب مخلوقات پروردگار عالم کو دیکھتا ہے، خدا کا آئینہ انہیں قرار دیتا ہے. ہر چیز میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. یہ مرتبہ پہلے مرتبے سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. اپنے عقل کے ذریعے سے خدا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اپنے عقل کے ذریعے سے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. کہ جو آسمانوں کا جو سلسلہ ہے، زمین، رات و دن کا تبدیل ہونا، نظام شمسی کا تبدیل ہوتا رہنا، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ سوچ و فکر رکھنے والے. یہاں پر انسان جمال خدا کو دیکھتا ہے، حسن خدا کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں ہے امیر المومنین سے کہ میں نے ہر چیز کو جب ملاحظہ کیا تو اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے اوپر، اس کے نیچے خدا کو پایا ہے. یعنی کیا اس کا مطلب؟ یعنی کہ کائنات میں ہر شے ایک طرح سے خدا کا مظہر ہے، جلوہ خدا ہے. ہر خلقت میں ہمیں خدا نظر آتا ہے. یہ بالا ترین رتبہ ہے حمد کا، بالا ترین رتبہ ہے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ہم دکھائیں گے اپنی نشانیوں کو کس میں؟ آفاق میں، یعنی انسان کے جان سے باہر جو چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، باقی مخلوقات ہیں. وفي أنفسهم، انسان کی جان کے اندر، نفس، روح، یہ سب نشانیاں ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اٹھا رہے خدا انسان کے جان کی. یہ ساری نشانیاں ہیں جس میں انسان کو خدا نظر آتا ہے، خدا نظر آتا ہے. یعنی عزیزان گرامی، اس مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سورج کو دیکھتا ہے تو اسے ایک گولا نظر نہیں آتا. چاند کو دیکھتا ہے تو اسے پتھر کا ٹکڑا نظر نہیں آتا.
انسان کو دیکھتا ہے تو صرف اسے مادہ اور روح نظر نہیں آتا، بلکہ ان سب میں اسے خدا نظر آتا ہے۔ یہ معنی ہے حمد کا، جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد کا مطلب کو یہ رتبہ ہے عزیزان گرامی، یہ دوسرا رتبہ ہے۔ عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فوا عجبا کیف یعصی الالہ ام کیف یجحدہ الجاحد وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد۔ تعجب ہے مجھے انسان پر، تعجب ہے مجھے مشرک و کافر پر کہ کیسے وہ خدا کے بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، خدا کا وہ انکار کرتا ہے، حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ دو مطالب آپ لوگوں کی خدمت میں، آخری بات، آخری مطلب جو آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے انسان کی، یہ دو رتبے، یہ دو درجات آپ لوگوں نے سمجھ لیے نا حمد کے، درجہ اول تسبیح و تنزیہ، درجہ ثانی کیا ہے حمد، جس میں اثبات کمال ہوتا ہے، معرفت جمال خدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے نماز کی شکل میں ایک ایسی عبادت کی ہے کہ جس میں انسان تسبیح بھی کرتا ہے اور حمد بھی پڑھتا ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہوا نا حمد کا ذکر تسبیح سے بڑھ کے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تسبیح پہلا رتبہ ہے جو ساری کائنات کرتی ہے، اور حمد صرف کون کرتا ہے؟ انسان۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دونوں چیزوں کو، ہم تسبیح کو، ہم حمد کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کون سا ذکر پڑھتے ہیں؟ یہ ذکر بیتن کسل میں اور رکوعی شہنا، سب سے پہلا لفظ بچین سبحان، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا۔ تو چیز سوچو تسبیح ربی العظیم، آخر میں کیا ہے؟ وبحمدہ، حمد بھی ہے اس میں، حمد بھی ہے۔ سجدے میں آئے سبحان، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار ہر قسم کے عیب و شر و نقص سے، وہ عظمت والا، وہ بالا و بلند پروردگار ربی الاعلی وبحمدہ، اس کی حمد، اس کی ثنا۔ اس کی ثنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں انسان ہر چیز میں، ہر ذرے میں، ہر مخلوق میں، اپنے جان کے اندر، آفاق میں خدا کے وجود کو دیکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک جوان نے کل مجھ سے سوال کیا تھا کہ درس تفسیر کا فائدہ کیا ہے؟ ان فوائد میں سے درس تفسیر کا ایک فائدہ یہی ہے کہ ہم ان معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ رہنا لازمی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار 2-3 نمازوں میں اگر ایک ذکر میں، ایک تسبیح فاطمۃ الزہرا میں آپ الحمدللہ میں اس طرح سے پڑھیں، ہر الحمدللہ پہ ایک نعمت کو یاد کریں، واقعاً پھر جا کے نماز کیا کرے گی؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایسی نماز روکتی ہے کس سے؟ فحشاء و منکر سے، نہ صرف لقلقہ زبانی، یہ نماز روکتی ہے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ قرآن کے ان عظیم اور گہرے مفاہیم کو سمجھ کر اپنی عبادتوں میں اسے یاد رکھتے ہوئے عبادات کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ قرآن سے منسلک ہو کر
قرآنی زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ اہل بیت کے دامن سے ہمیں کبھی دور نہ فرما بار الہ۔ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے، اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے قرآن کے صدقے، اس ماہ مبارک رمضان میں شہید ہوئے علی مرتضیٰ کے صدقے، بار الہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے پروردگارا۔ جتنے بھی مریضہ ہیں، مخصوصاً جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، ان تمام مریضہ کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما بار الہ۔ مملکت عزیز ایران اور وہاں پہ تشریف فرما مؤمنین و مؤمنات، رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی و مراجع اعظام علماء کرام، نجف اشرف میں موجود مراجع اعظام، ان سب کی صحت و سلامتی کی ضمانت دے دینا پروردگارا۔ پروردگارا اسلام کو اس کے دشمنوں سے، شر اشرار سے محفوظ رکھنا بار الہ۔ کافروں کے جتنے بھی دھوکے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما بار الہ۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ۔ ہم سب کی عاقبت بخیر قرار دینا بار الہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار بالنبی